آیت نمبر 110 سے چوتھا ربع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 141 پر ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی آخرت کے لیے جو بھی بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، جو بھی عمل کر کے آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، یعنی آخرت میں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کا یعنی اہل کتاب کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے اور اسی طرح عیسائیوں کا خیال تھا کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے، اور دونوں مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے اور آج بھی جمع ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ ہی کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا، یعنی جو بھی عاجزی کے ساتھ ایمان کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرے گا، اپنے رسول کی اطاعت کرے گا اور عملاً نیک روش اختیار کرے گا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی اصل نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہاں مشرکین مکہ مراد ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان اختلافات کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے یعنی اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکے۔ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں آنے سے منع کر دیا تھا، عمرہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے، عبادت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، طواف بھی نہیں کرنے دیتے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہا جا رہا ہے ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اب تحویل قبلہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہر جگہ ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ دراصل یہود و نصارہ کے دل میں یروشلم کی عقیدت تھی۔ اہل مکہ کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور اسی طرح اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کہا جا رہا ہے اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں۔ اب آیت نمبر 117 سے 117 سے 123 تک میں یہود و نصارہ کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ یہود کو دوبارہ ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہیں، سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہیں، یعنی اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فیکون، لا علم، نادان یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ مشرکین مکہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا بہانے بناتے تھے اور مطالبہ یہ کرتے تھے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزے لے کر آؤ تو ہم پھر ایمان لائیں گے۔ کہا جا رہا ہے ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں، یعنی ان کی
ان کے ذہن بھی ایک جیسے ہیں، ان کی سوچ بھی ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو قرآن بھی اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہی ایک کافی ہے، اور اسی طرح بے شمار نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، نباتات کا اگنا، سمندر، دریا، پہاڑ۔ کہا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یعنی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کی پوچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نہیں ہوگی۔ یہ کہا جا رہا ہے یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلو۔ آج کل بھی جو شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ان کو نصیحت کر رہے ہیں وہ بھی انہی کے راستے پر چل پڑیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، صاف کہہ دو کہ راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ یعنی کوئی فرقہ بندی نہیں ہوگی، فرقہ واریت نہیں ہوگی، کوئی شرک نہیں ہوگا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اے نبی، اگر آپ نے اس علم کے آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ یہاں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اس حکم کی سختی کے لیے سب سے پہلے انہیں مخاطب کیا گیا ہے۔ یہود کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ آپ ہماری مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کسی ایک بت پر، لات منات یا پھر عزا پر آپ ہاتھ رکھ دیجئے، ہم بھی آپ کے رب کی کچھ باتیں مان لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں۔ دراصل جو ایک بندہ مومن ہوتا ہے اس کی امیدیں کم ہوتی ہیں اور مقصد بہت اونچا ہوتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھنے کا حق یہی ہے کہ جیسے ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے، تفسیر کے ساتھ، فہم کے ساتھ ہر حکم کو سمجھنا چاہیے اور پھر اسے شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی آخرت کا خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 122 اور 123 میں دوبارہ بنی اسرائیل کو، خصوصاً یہود کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اب آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک پہ امت مسلمہ کی برتری کے 5 اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب امانت یعنی نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو منتقل ہونے والی ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، بنی اسرائیلی بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، یعنی بہت ساری ان پر آزمائشیں آئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کچھ کیا جو کہ ساری بنی اسرائیل مل کر بھی نہیں کر سکی، کہا جا رہا ہے، اور وہ ان سب میں پورا اترا، یعنی ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ تو اس نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اے ابراہیم میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا ہے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ ان کے بیٹے تھے، ان کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کا طواف کرنا اور میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اور توحید کا چرچا بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو یعنی اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے دے۔ یعنی اب خانہ کعبہ میں کیا ہوتا ہے، مکہ میں ہر طرح کا رزق ہر طرف سے آتا ہے، لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی جو آپ میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے یعنی تیری نسل میں سے جو نہیں مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، یعنی جو ایمان نہیں لائے گا توحید پر نہیں ہوگا، مگر آخر کار اسے جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، انہیں بلند کر رہے تھے، تو دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ اتنا بڑا کام کر رہے تھے اور اتنی عاجزی تھی کہ قبولیت سے ڈر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ قبول کر لے۔ تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، درگزر کر دے ہمیں، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا حکمت والا ہے اور تو بڑا زبردست ہے۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ انہی کی نسل میں سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور قیامت تک اب انہی کی نبوت چلے گی، وہ آخری نبی ہیں اور انہی کی شریعت پر قیامت تک جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے، نفرت کرے؟ وہی منہ موڑے گا جس نے خود کو اپنے آپ کو حماقت میں اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اسے کہا کہ مسلم ہو جا، فرما بردار بن جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بیٹا ذبح کرو، تو فوراً چھری لے کر بیٹے کے گلے پر چلا دی۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے یعنی اسلام، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، فرما بردار ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، اسی کے
فرما بردار ہیں۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی یہ نہ کہو کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے بخشے بخشائے ہیں، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر ایک کو اپنے عمل کا خود جواب دینا ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں اگر تم یہودی ہو تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں اگر تم عیسائی ہو تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ یعنی ہر ایک اپنے آپ کو درست عقیدے پر کہا کرتا تھا۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور ہم نے بھی بہت سارے خود ساختہ فرقے بنا لیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، لیکن وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، یہ شرک کہاں سے گھڑ کے لائے ہو؟ مسلمانوں کہو کہ اب ہمیں کہا جا رہا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے لیے مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم لائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح، تو تم ہدایت پر ہو۔ اور اگر وہ اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے ہیں، لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ آپ کی حمایت کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اللہ کے دین کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کا رنگ اختیار کرو، جو کہ مومن کے حلیے سے، اس کے عمل سے، اس کے اعتبار سے جھلکتا ہے۔ اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ یعنی ہمارے ہر عمل سے اللہ کا رنگ جھلکنا چاہیے۔ اصل رنگ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا ہوتا ہے، اور اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں ہم۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑے کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ یعنی رب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، شریعت میں بس فرق ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یعنی ہر حکم پر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اسے۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی ان میں کوئی فرقہ واریت تھی، یہ کہتے ہو؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو۔ یعنی ان سے کہا گیا تھا کہ تم گواہی دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی مدد کرنا، لیکن علماء یہود و نصارہ نے اس گواہی کو جانتے ہوئے چھپا لیا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے؟ تمہاری حرکات سے، تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کے اعمال، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہاری کمائی ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہر مبلغ دین کا اتنا ہی کام ہوتا ہے، ان کی اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دعوت دین دے دیں،
اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کی ذمہ داری مبلغ دین پر نہیں آئے گی، نہ ہی کسی رسول پر آئے گی. ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے. جب ہم کسی کو دعوت دین دے دیتے ہیں تو اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے. الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے. آئیے آخری جو ربع ہے اس میں سے عمل کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 110 ہم نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ فرائض کی ادائیگی بھی کرنی ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ اور صدقہ خیرات خوب دینا ہے، اور بہت سارے نیک اعمال آخرت کے لیے جمع کرنے ہیں، کیونکہ یہی آخرت میں کام آئیں گے، اور جو کام ہم نے دنیا کے لیے کیے ہوں گے وہ یہاں ہی رہ جائیں گے. آیت نمبر 111 ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے دلیل کے ساتھ کرنا ہے، مسنون طریقے سے کرنا ہے، یعنی اپنے دل کی خواہشوں کی، آرزوؤں کی، تمناؤں کی پیروی نہیں کرنی اور وہ کام نہیں کرنے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. آیت نمبر 112 دنیا و آخرت کے خوف و غم سے بچنے کے لیے عاجزی کے ساتھ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے. آیت نمبر 113 فرقہ واریت سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کرنا ہے. آیت نمبر 114 مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، نمازوں کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کا بھی اہتمام کرنا ہے. مسجدوں کی ظاہری اور معنوی ویرانی سے بچنا ہے. مسجد کو گرانا، وہاں گندگی پھیلانا یہ ظاہری ویرانی میں آتا ہے، اور وہاں توحید کے بجائے شرک کرنا یہ معنوی ویرانی میں آتا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے تھے، یہ معنوی ویرانی تھی. آیت نمبر 120 ہمیں دوسروں کی خواہشات کی پیروی میں اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے. آیت نمبر 121 قرآن کو پڑھنے کا صحیح حق ادا کرنا ہے. آیت نمبر 124 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی ہر آزمائش پر پورا اترنا ہے. آیت نمبر 125 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال رکھنا ہے. 125 آیت میں سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں اپنے ملک اور شہر کے امن کے لیے اور وہاں رزق کی فراوانی ہو اس کی بھی دعائیں کرنی چاہیے. آیت نمبر 127 اور 132 ہر نیکی عاجزی سے کرنی ہے اور اس کی قبولیت کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے. ربنا تقبل منا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے کہہ رہے تھے. اور ہم نے اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کی، دین پر استقامت کی، خاتمہ بالایمان کی، خاتمہ بالخیر کی، اور اپنی اولاد کو ان سب کی توحید کی تلقین بھی کرنی ہے. آیت نمبر 137 قلبی اطمینان کے لیے یعنی دل کے سکون کے لیے ہم نے ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے، یعنی پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ کے سپرد کرنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے اور صرف اللہ پر توکل کرنا ہے، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پر راضی ہو جانا ہے. آیت نمبر 138 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا رنگ اختیار کرنا ہے، صبغت اللہ یعنی کہ اپنانا ہے، اور یہ رنگ ہمارے حلیے سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے اعتبار سے، ہمارے طور طریقے سے نظر بھی آنا چاہیے. آیت نمبر 140 حق کا ساتھ دینا ہے اور سچی گواہی کبھی نہیں چھپانی، سچوں کا ساتھ بھی دینا ہے اور سچے لوگوں کے لیے سچی گواہی جو ہے وہ بھی دینی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان میں ہماری جو بھی کمی کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں ایک سال میں جانے انجانے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ان سب کی بہترین مغفرت فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت ساری نیکیاں کروا لے، اپنی رضا کے کام کروا لے. آمین اللہم آمین. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.